نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے ٹکڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ثانیہ پیش آیا۔ اب جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عقیدت اور کتنی محبت اور کتنا لگاؤ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی دنیا میں نہیں آئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ام الفضل لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ نہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا ہے۔ تو بڑی پریشان ہوئی۔ ایسے بھیانک خواب اور ناگوار خواب کو دیکھ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بہت ناپسندیدہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ پوچھا کہ کیا خواب میں دیکھا ہے؟ کہا کہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو مبارک خواب ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور تم اس کو اپنی گود میں کھلاؤ گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا خواب پورا ہوا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری شعبان کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کے کان میں اذان دی، توحید کا سور پھونکا اور اپنے لعاب مبارک سے شہد کے ذریعے سے تہنیک کی۔ گویا سب سے پہلا لعاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید کا ولولہ سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے سرفراز ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے بیٹے حضرت حسن پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں نے ان کا نام حرب تجویز کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے پوچھا تھا کیا نام رکھا، تو ہم نے کہا کہ حرب نام رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو حسن ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی حرب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نام کو تبدیل فرما کر فرمایا کہ یہ تو حسین ہے، چھوٹا حسن ہے، یعنی حسن خوبصورت، اور حسین کہتے ہیں ظاہر حسن بڑے تھے تو وہی نام رکھنا تھا، اس میں تھوڑا سا حسین کہ یہ چھوٹے حسن ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نام رکھے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نام رکھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ہارون علیہ السلام کی اولاد کی طرح اپنی اولاد کے نام رکھے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شبر رکھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شبیر رکھا۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے 2 پھول ہیں، اسی لیے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ بالکل مشابہت رکھتے تھے۔ سینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشابہ تھے، نچلے حصے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشابہت رکھتے تھے، اس لیے ان کو شبیہم بالرسول بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ کہ یہ دونوں جنتی لوگوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اس طرح ان کا لقب سید شباب اہل الجنہ بھی ہے۔ تو یہ بڑی فضیلتیں تھیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت میں جا رہے تھے، راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھانے کے لیے ان کے پیچھے چلے، وہ بھی بھاگ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا اور محبت سے فرمایا حسین منی وانا من، کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، یعنی بالکل مجھ میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت مشابہ۔ تو اس سے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا تھا، عباس منی وانا من، یعنی عباس میرے رشتہ دار ہیں، میرا خاندان ہے، میرا سرمایہ ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور وہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دے رہے ہیں اور چاہت سے لگاؤ سے گود میں رکھا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو 10 بچے ہیں، ہم نے کبھی اس طرح محبت سے والہانہ انداز میں ان کو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بچے ہیں ہی ایسے کہ جن کے لیے عقیدت اور محبت ہونی چاہیے، جن کے لیے محبت کی برسات ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دیکھا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سرخ جوڑے پہن کر تشریف لا رہے ہیں اور ان کی کیفیت ایسی ہے کہ گرتے پڑتے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ میرے جگر کے ٹکڑے کہیں گر نہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار منبر سے اترے اور ان کو گود میں اٹھا کے لے کر آئے اور فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں آ رہے تھے، ان کی کیفیت دیکھ کر مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں اٹھ گیا، فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی چھوٹے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے، ہم لوگ استقبال کے لیے مدینے سے باہر جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار کرتے، کسی کو آگے کسی کو پیچھے سوار کر کے مدینے میں لے آتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے جن کو کیسی شان حاصل ہوئی کہ نبی کی سواری پر سوار بننے کا شرف حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنتے تھے، پیٹھ پشت پر سوار کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ کیا ہی خوبصورت سواری ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی بڑے خوبصورت اور بڑے شاندار ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، پانی طلب کیا۔ قربان جاؤں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور سعادت پر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے دنیا ہی میں پانی پینے کے سعادت کے مستحق تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے پانی لے کر آئے۔ اسی دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیدار ہو گئے، انہوں نے بھی پانی مانگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ آپ کو حضرت حسین سے زیادہ محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو دونوں سے محبت ہے، باقی حضرت حسین کو پہلے اس لیے دیا کہ انہوں نے پہلے پانی طلب کیا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت پر سوار ہو جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا فرما دیتے اور نماز پڑھنے کے دوران اپنے ہاتھوں کو اور زیادہ کھول دیتے، فاصلہ کر دیتے ٹانگوں کے درمیان بھی، اور یہ بچے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نیچے سے گزر کے جاتے اور کھیلتے تھے۔
تو یہ بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہوتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے تو بتائیں۔ فرمایا کہ ہاں، ایک مرتبہ کسی کھڑکی پر کھجوریں رکھی ہوئی تھی، ایک کھجور میں نے اٹھا کر منہ میں رکھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس کھجور کو منہ سے نکالو، اور فرمایا کہ ہمارے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ